صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے، جنت والوں کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی آخر میں ایک اعلان کرے گا، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان، جس کسی انسان کے سینے میں، جس کسی انسان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ایسے تمام انسانوں کو، ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرو، جہنم سے نکال دو۔ ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں تو مسلمانوں کی دینی حالت اتنی کمزور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دین کے مسئلے میں اگر چھوٹی سی آزمائش آتی ہے، دین کے معاملے میں اگر چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو اس چھوٹی سی آزمائش کی وجہ سے لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، لوگ اپنے دین سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر جس آدمی کی زندگی میں توحید مضبوط ہوتی ہے، ایسا انسان دینی معاملات کے اندر آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ جو آدمی دنیا کا پجاری ہوتا ہے، مال کا پجاری ہوتا ہے اور مال کا غلام ہوتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، جو درہم اور دینار کا غلام بنا ہوا ہے، جو پیسے کا غلام بنا ہوا ہے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہے، ایسا آدمی ناکام اور نامراد ہے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال الله تبارك وتعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة۔ تمام قسم کی تعریفیں، خوبیاں اور کمالات اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور سزاوار ہیں۔ جو خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے، اسی کی تدبیر اور اسی کے حکم سے یہ کائنات اس خوبصورتی کے ساتھ اور اس نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ لاکھوں کروڑوں اور بے شمار صلاۃ و سلامتی کا نزول ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم السلام کی ذاتوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ مطہرہ پر، جن کو اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کر اس دنیا کے اندر مبعوث کیا اور آپ کے ذریعے سے نبوت و رسالت کے سلسلے کو ختم کیا، اور دنیا کا کوئی انسان آپ کی رسالت پر ایمان لائے بغیر آخرت میں کامیاب اور سرخ رو ہو نہیں سکتا۔ محترم حاضرین جمعہ، ہم سب
اس بات اور اس حقیقت کو جانتے ہیں کہ ہماری شریعت کے اندر عقید توحید کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ عقید توحید یہ سب سے اولین واجب ہے اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ عقید توحید ایک انسان کے لیے نہایت ضروری ہے، اور عقید توحید ایک انسان کی زندگی کے لیے کھانے پینے اور اس کی دیگر ضروریات سے بھی مقدم ہے، اس لیے کہ اگر انسان کو کھانا پینا میسر نہ ہو تو اس کا جسم مر جاتا ہے، مگر انسان کی زندگی میں توحید نہ ہو تو اس کی روح اور اس کا ضمیر مر جاتا ہے۔ اس لیے توحید کی یہ نعمت، توحید کی یہ دولت انسان کی زندگی کے لیے نہایت ضروری ہے، اور جب کسی انسان کی زندگی میں توحید آتی ہے، کسی انسان کی زندگی میں توحید صحیح معنوں میں پائی جاتی ہے، تو اس توحید کا اثر اس کی زندگی میں کئی طریقوں سے اور کئی ناحیوں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ جس انسان کی زندگی میں توحید آتی ہے تو توحید کے اثرات اس کی زندگی میں مرتب ہو کر رہتے ہیں۔ آج کے اس خطبے میں آپ حضرات کے سامنے عقید توحید کے کچھ اثرات کا زندگی پر جو ہونے والے اثرات ہیں ان اثرات کا تذکرہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان اثرات کو اپنی زندگی میں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم حاضرین، عقید توحید کی سب سے بڑی برکت یا عقید توحید کا سب سے اہم اثر جو انسان کی زندگی میں دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان دنیا کی تمام غلامیوں سے اور دنیا کی تمام بندگیوں سے آزاد ہو جاتا ہے اور صرف الہ واحد کا بندہ اور غلام بن کے رہتا ہے۔ عقید توحید ایک ایسی نعمت ہے اور ایک ایسی دولت ہے جو انسان کو تمام غلامیوں سے اور غلامی کی تمام زنجیروں سے آزاد کرتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا رشتہ جوڑتی ہے اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام بناتی ہے۔ اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور غلام بنتا ہے ایسا انسان دنیا کی تمام غلامیوں سے آزاد ہے، اور جو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا غلام نہیں بنتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتا ہے، تو ایسا انسان حقیقت میں دنیا کی ہر قسم کی غلامی میں جکڑا ہوا ہے۔ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جن کی زندگی میں توحید نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگ کوئی کسی قبر سے اپنا تعلق جوڑا ہوا ہے، کوئی کسی ولی سے اپنا دل جوڑا ہوا ہے، نفع و نقصان کے لیے اپنے ولی کو پکارتا ہے، مصیبت اور پریشانی میں اس کو ولی یاد آتا ہے تو ولی یا قبر والے کا غلام بن جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کچھ انسان دنیا کے غلام بن جاتے ہیں، دنیا کے رنگینیوں کے غلام بن جاتے ہیں اور مادہ پرستی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو دنیا ملتی ہے تو خوش ہو جاتے ہیں اور دنیا نہیں ملتی ہے تو ایسے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں۔ اسی حقیقت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ قرآن مجید کی سورہ زمر کے اندر بیان فرمایا ہے، ضرب اللہ مثلا رجلا فیہ شرکاء متشاکسون ورجلا سلما لرجل هل يستویان مثلا۔ اللہ تعالیٰ نے مثال کے ذریعے سے واضح کیا کہ دو آدمی ہیں، ایک آدمی ایسا ہے جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، جس کی ملکیت میں کئی لوگ شریک ہیں، اور یہ ایسے شریک ہیں کہ جن کے مزاج بھی باہم ملتے نہیں ہیں، جن کے مزاج بھی آپس میں ملتے نہیں ہیں، اس قسم کے کئی لوگ اس کے مالک ہیں۔ اور ایک آدمی ہے جس کا ایک ہی مالک ہے، جس کا ایک ہی مالک ہے اور ایک ہی آدمی کا وہ غلام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا هل یستویان مثلا، کیا یہ دونوں آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ تو برابر نہیں ہو سکتے۔
تو جو آدمی توحید کو اپناتا ہے وہ صرف الہ واحد کا غلام ہے، اور جس آدمی کی زندگی میں توحید نہیں ہوتی ہے وہ دنیا کی بہت ساری غلامیوں میں اور دنیا کی بہت ساری زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی دنیا کا پجاری ہوتا ہے، مال کا پجاری ہوتا ہے اور مال کا غلام ہوتا ہے، ایسے آدمی کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم، جو درہم اور دینار کا غلام بنا ہوا ہے، جو پیسے کا غلام بنا ہوا ہے، ایسا آدمی ہلاک و برباد ہے، ایسا آدمی ناکام اور نامراد ہے۔ تو یہ آیت کریمہ یہ بتاتی ہے کہ جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اپنی زندگی میں لاتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ بن کے رہتا ہے اور اللہ کی توحید کو اپنی زندگی میں مضبوط کرتا ہے، تو ایسا انسان دنیا میں آزاد ہے اور دنیا کی تمام قیود سے اور دنیا کی تمام زنجیروں سے ایسا انسان آزاد ہے۔ وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگتا ہے، بلکہ دنیا اس کے پیچھے آتی ہے۔ وہ دنیا کو اپنے تابع کرتا ہے، وہ دنیا کے تابع نہیں ہوتا۔ امام اہل سنہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ امام صاحب، ایک آدمی کے پاس 10,000 درہم ہیں، ایک آدمی 10,000 درہم کا مالک ہے، کیا ایسا انسان زاہد ہو سکتا ہے؟ کیا ایسے انسان کو زاہدوں میں شمار کیا جا سکتا ہے؟ تو امام صاحب نے کہا کہ ہاں، کیوں نہیں کیا جا سکتا، ایسے آدمی کو زاہدوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ تو پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، ٹھیک ہے وہ 10,000 درہم کا مالک ہے، مگر اس کا دل ان 10,000 درہم سے، ان 10,000 دینار سے بے نیاز ہے۔ اگر ان 10,000 درہم کے اندر 1 درہم کا اضافہ ہوتا ہے تو وہ خوش نہیں ہوتا، اگر ان 10,000 درہم کے اندر سے کسی ایک درہم کی کمی آتی ہے تو وہ ناراض نہیں ہوتا ہے اور وہ رنجیدہ نہیں ہوتا ہے۔ تو جو آدمی اس طریقے سے دنیا کے اندر اپنا تعلق دنیا سے رکھتا ہے تو ایسا آدمی دنیا کا پجاری نہیں ہے۔ تو عقید توحید کی سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑا اثر عقید توحید کا یہ ہے کہ انسان دنیا کی غلامیوں سے آزاد ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی غلامی کو اپناتا ہے۔ توحید کا دوسرا اثر انسان کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان توحید کی وجہ سے سکون قلب حاصل کرتا ہے۔ انسان کی زندگی میں اگر انسان سکون چاہتا ہے، اس کے دل کا سکون چاہتا ہے اور اس کے قلب کا سکون چاہتا ہے، تو ایسے انسان کو توحید کو اپنانا ہوگا۔ جس انسان کی زندگی میں توحید ہوگی، ایسے انسان کے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ چین اور سکون عطا کرے گا۔ جس انسان کی زندگی میں توحید نہیں ہوگی تو ایسا انسان پریشان حال ہوگا، ایسے انسان کے دل کو چین میسر نہیں ہوگا، ایسے انسان کے دل کو سکون میسر نہیں ہوگا۔ تو سکون قلب کے لیے، زندگی کے سکون کے لیے، زندگی کے چین کے لیے توحید نہایت ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا، جو آدمی ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتا ہے، خواہ مرد ہو کہ عورت، ایسے انسان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ایسے آدمی کو ہم حیات طیبہ یعنی خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، خوشگوار زندگی سے ایسے آدمی کو نوازتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ وہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کرے، توحید کے ساتھ عمل صالح کرے۔ یہ حیات طیبہ جس کا تذکرہ اس آیت کے اندر کیا گیا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حیات طیبہ سے مراد دنیاوی زندگی ہے۔ دنیاوی زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سکون اور چین عطا کرے گا، اس لیے کہ آخرت میں اس آدمی کو جو بدلہ ملنے والا ہے، آخرت کے بدلے کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے کیا کہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ ہم ایسے لوگوں کے نیکیوں کا، ایسے لوگوں کے اعمال کا اچھا بدلہ ہم ان کو عطا کریں گے آخرت کے اندر۔ تو انسان زندگی کا سکون اگر چاہتا ہے تو ایسے انسان کو توحید اپنانا ہوگا۔ علامہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاخلاص والتوحید شجرۃ فی القلب،
فروعها الأعمال وثمرتها الحياة الطيبة في الدنيا والنعيم المقيم في الآخرة. امام صاحب نے اپنے اس قول کے اندر فرمایا ہے کہ اخلاص اور توحید یہ دو چیزیں ایک بندے مومن کے دل میں اگنے والا ایک درخت ہے. ایک بندے مومن کے دل میں اگنے والا ایک درخت ہے اور اس کی شاخیں عمل صالح ہے جس کو بندہ کرتا ہے. جو نیکیاں انسان کرتا ہے, جو اعمال انسان بجا لاتا ہے, یہ اس شجر توحید کے شاخیں ہیں. یہ شجر توحید کی شاخیں ہیں. اور اس کا پھل کیا ہے؟ اس درخت کا پھل کیا ہے؟ اس درخت کا پھل یہ ہے کہ دنیا کے اندر اچھی زندگی, چین والی زندگی, سکون والی زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ میسر کرے گا, اور آخرت کے اندر کبھی نہ ختم ہونے والی نعمتیں اور کبھی نہ ختم ہونے والی جنت اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کو عطا کرے گا. عقیدہ توحید کا تیسرا اثر انسان اور معاشرے کی زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو امن اور شانتی نصیب ہوتی ہے. انسان کی زندگی میں فتنہ اور فساد نہیں ہوتا, نہ اس دنیا کی زندگی میں اور نہ آخرت کی زندگی میں. آج ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا امن کی پیاسی ہے, دنیا امن کی متلاشی ہے, دنیا کے اندر فسادات ہیں, دنیا کے اندر خون خرابہ ہے. اگر دنیا چاہتی ہے کہ اس امن کی اس خون خرابے کی جگہ, اس فساد کی جگہ امن حاصل ہو دنیا کو, تو دنیا والوں کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی میں توحید کو نافذ کریں. اس لیے کہ توحید ہی وہ واحد راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کو اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی امن اور شانتی نصیب ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. جو لوگ ایمان لاتے ہیں, جو لوگ توحید کو اپناتے ہیں اور اپنی توحید کو ظلم کے ساتھ ملاتے نہیں ہیں, اپنی توحید کی ملاوٹ ظلم کے ساتھ نہیں کرتے ہیں, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن اور شانتی ہے اور ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں کرتے, تو ظلم سے مراد اس آیت کے اندر شرک ہے. ظلم سے مراد شرک ہے, جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم, کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بتایا کہ جو ایمان لاتے ہیں اور اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کرتے ہیں, اپنے ایمان کو شرک سے گندا نہیں کرتے ہیں, تو ایسے ہی لوگوں کے لیے امن اور شانتی ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے ہدایت ہے. تو اگر دنیا کے اندر امن چاہیے, شانتی چاہیے, چین چاہیے, تو دنیا والوں کو توحید کو اپنانا ہوگا, توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. عقیدہ توحید کی ایک اور برکت یا ایک اور ثمرہ یہ ہے کہ توحید کی نعمت سے انسان کی مصیبتیں اور پریشانیاں دور ہوتی ہیں. انسان مصیبتوں کا اگر شکار ہو جائے, پریشانیوں کا اگر شکار ہو جائے, انسان کے اوپر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں, یا انسان آزمائشوں کا شکار ہے اور انسان ان آزمائشوں سے دور آنا, ان آزمائشوں سے باہر آنا چاہتا ہے, ان آزمائشوں سے نجات پانا چاہتا ہے, تو انسان کو توحید کی نعمت کو اپنانا ہوگا, توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہوگا. اس لیے کہ توحید ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے انسان مصیبتوں اور پریشانیوں سے نجات پا سکتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کا ذکر کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے سے آزمایا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمایا حضرت یونس کو, اور آزمائش یہ تھی, جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یونس کو ایک بڑی مچھلی نے نگل لیا. حضرت یونس ایک بڑی سی مچھلی کے پیٹ میں ہیں, اور مچھلی کے پیٹ سے حضرت یونس علیہ السلام کو جب یہ مصیبت آتی ہے اور حضرت یونس علیہ السلام اس مصیبت سے باہر آنا چاہتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, کہ پروردگار تیری ذات پاک ہے, تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں ظالموں میں سے تھا. یہ دعا کرتے ہیں. اس دعا کے اندر کیا ہے؟ اس دعا کے اندر توحید ہے.
اس دعا کے اندر عقید توحید ہے، لا الہ الا انت، اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں. اور اس دعا کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کو نجات ملتی ہے. اس دعا کی وجہ سے حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ سے باہر نکلتے ہیں. جب حضرت یونس نے یہ دعا کی جو توحید پر مشتمل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. جب حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی تو ہم نے ان کی دعا کو سن لیا، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو غم سے، مصیبت سے، پریشانی سے نجات دیا. اور آگے فرمایا وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کو نجات دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہم اہل ایمان کو نجات عطا کرتے ہیں. تو حضرت یونس علیہ السلام نے مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے جس دعا کو اپنایا یا جس وسیلے کو اپنایا، جس چیز کو اپنایا، وہ توحید تھی. اسی توحید کی برکت سے حضرت یونس علیہ السلام کی مصیبت حل کی ہوئی. توحید، قرآن مجید کے اندر توحید کی برکت کا عجیب و غریب واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کا بھی ذکر کیا ہے. صرف مومنوں ہی کا نہیں بلکہ مشرکین مکہ بھی جب مصیبتوں میں گر جاتے، پریشانیوں میں پھنس جاتے، تو مصیبت اور پریشانی کے وقت مشرکین مکہ بھی حالانکہ وہ شرک کرتے تھے مگر مصیبت کے وقت صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتے تھے. جب کشتیوں کا وہ سفر کرتے تھے، جب سمندری سفر پر نکلتے تھے اور سمندری سفر پر کبھی طوفان آ جاتا، کبھی کشتی طوفان میں پھنس جاتی اور سمندر کے اندر تیز ہوائیں چلنے لگتی، مشرکین کو یقین ہو جاتا کہ اب ہماری کشتی اس پانی میں ڈوبنے والی ہے. تو مشرکین اس وقت اپنے معبودوں کو نہیں پکارتے تھے، اپنے غلط خداؤں کو نہیں پکارتے تھے بلکہ اس ایک اللہ کو پکارتے تھے. اللہ نے فرمایا فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. جب مشرکین کشتیوں پر سوار ہوتے ہیں اور سمندروں کا سفر کرنے کے لیے نکلتے ہیں اور ان کو مصیبت سامنے آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ. تو پھر کیا ہوتا ہے فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. جب یہ مشرکین خلوص کے ساتھ توحید کو اپناتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی سنتا ہے، ان کی مصیبتوں کو بھی ختم کرتا ہے، ان کی پریشانی کو بھی ختم کرتا ہے. مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پریشانی سے نجات دیتا ہے تو پھر سے یہ دوبارہ شرک کرنے لگتے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کا تذکرہ کیا کہ مشرکین بھی جب توحید کو اپناتے ہیں کچھ دیر کے لیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ مشرک کی دعا بھی قبول کرتا ہے اور مشرک کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مصیبتوں سے نجات دلاتا ہے، اس کی پریشانیوں کو ہلکا کرتا ہے. تو انسان کی زندگی کے اندر پریشانیوں سے باہر نکلنے کا راستہ، مصیبتوں سے باہر نکلنے کا راستہ یہی توحید ہے. توحید کا ایک اور اثر انسان کی زندگی میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس انسان کی زندگی میں توحید آتی ہے ایسے انسان کو ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. ایسے انسان کی دینداری میں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدمی عطا کرتا ہے. اور دین کی ثابت قدمی انسان کے لیے بہت ضروری ہے. دین کے اندر استقامت انسان کے لیے نہایت ضروری ہے اور استقامت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی وجہ سے انسان کو ملتی ہے. دین کے اندر ثابت قدمی، دین کے اندر اپنا پاؤں مضبوط کرنا، یہ نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ملتی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ توحید پر قائم بندوں کو دین کی مضبوطی عطا کرتا ہے. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں کرتے تھے ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے کہ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے مجھے اپنے دین پر ثابت رکھ، مجھے اپنے دین پر قائم رکھ. تو دلوں کو دین کے اندر ثابت قدم رکھنے والا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کن لوگوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے؟ جو توحید کو اپناتے ہیں، جو توحید کی زندگی گزارتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے دین کے اندر ثابت قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ. اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے قول ثابت کے ذریعے سے، ایک ثابت ہونے والی بات کے ذریعے سے، کلمہ توحید کے ذریعے سے. کہاں؟ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اس دنیا کی زندگی کے اندر بھی
اور آخرت کی زندگی کے اندر بھی ان کو دین کی مضبوطی حاصل ہوتی ہے، دین کے اندر وہ استقامت کے ساتھ عمل کرتے ہیں، چھوٹی موٹی پریشانیوں کی وجہ سے، چھوٹے چھوٹے مسائل کی وجہ سے وہ اپنے دین سے پھرتے نہیں ہیں، بلکہ اپنے دین پر پابندی کے ساتھ عمل کرتے ہیں۔ یہ پابندی، یہ مضبوطی، یہ دین کے اندر استقامت ان کو اسی توحید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے، اس دنیا کی زندگی میں بھی اور قبر کے اندر بھی۔ جب انسان مرنے کے بعد قبر میں دفنایا جاتا ہے تو قبر کے اندر جو مصیبتیں آنے والی ہیں، قبر کا جو فتنہ انسان کو ہونے والا ہے، اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی نعمت سے انسان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے، اور آخرت کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ توحید کی وجہ سے انسان کو ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ جب ہم سیرت کی کتابوں کو پڑھتے ہیں، اللہ کے نبی اور آپ کے صحابہ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ صحابہ نے توحید کی وجہ سے اپنے دین کے اندر کتنی ثابت قدمی حاصل کی تھی، اور صحابہ نے توحید کی وجہ سے اپنی زندگی میں کتنی استقامت کو اپنایا ہوا تھا۔ سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ملتا ہے غزوہ احزاب کے نام سے، جس کو جنگ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ احزاب کے اندر مسلمانوں کے خلاف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مدینے کے خلاف عرب کے جتنے قبائل تھے، یہ سارے کے سارے قبائل اکٹھا ہوتے ہیں اور مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مدینے کی طرف آتے ہیں، اور جب ان کی آمد کی خبر ہوتی ہے، ان تمام لشکروں کے آنے کی خبر ہوتی ہے، تو مسلمانوں کی حالت بہت خطرناک ہوتی ہے۔ مسلمان بہت خطرناک حالت سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ ایک پورا عرب مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ مگر جو صحابہ تھے، جن کے دل میں ایمان تھا، جن کے دل میں توحید تھی، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا۔ جب مومنوں نے، مسلمانوں نے، صحابہ نے ان تمام جماعتوں کو دیکھا، ان تمام قبائل کو دیکھا، ان پر حملہ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، تو انہوں نے کیا کہا؟ هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہ وہ چیز ہے جس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا اور اللہ کے رسول نے ہم سے کیا، اور اللہ اور اس کے رسول اپنے وعدے میں سچے ہیں، پریشان نہیں ہوئے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی بات پر ایمان لایا، پریشان ہونے کے بجائے اللہ اور اس کے رسول کی بات کی انہوں نے تصدیق کی۔ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، یہ مصیبت، یہ پریشانی، یہ لشکر ان کے ایمان میں کسی قسم کی کمی نہیں کیا، ان کی توحید میں کسی قسم کی کمی نہیں کیا، بلکہ ان لشکروں کی وجہ سے، ان مشرکین کی وجہ سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا، ان کے عقیدے میں مزید اضافہ ہوا۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی کے اندر توحید، دینی معاملات کے اندر، دین کے اندر آنے والی پریشانیوں کی وجہ سے انسان کو کتنی استقامت عطا کرتی ہے۔ اسی طریقے سے سیرت کی کتابوں میں ایک اور واقعہ ہے جس کو غزوہ حمراء الاسد کہا جاتا ہے۔ غزوہ حمراء الاسد مسلمانوں اور کافروں کے درمیان جو دوسری بڑی جنگ ہوئی تھی، جنگ احد جس کو ہم کہتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر مسلمانوں کا بہت بڑا نقصان ہوا، مسلمانوں کے کئی صحابہ مارے گئے، بہت بڑا جانی نقصان ہوا، مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچی، ہر مسلمان بری طریقے سے چور چور ہو چکے تھے، اور اس جنگ میں مسلمانوں کو بہت بڑی تکلیف ہوئی تھی، اور مسلمان ایک طرح سے بالکل اپنے حوصلوں کو کھو بیٹھے تھے، ان کی ہمتیں ٹوٹ چکی تھیں۔ ایسے وقت میں مشرکین نے مسلمانوں کو، اللہ کے نبی کے صحابہ کو پریشان کرنے کی کوشش کی، ان کے جذبات کو پریشان کرنے کی کوشش کی، اور ان کے جذبات کو مزید نیچے کرنے کی کوشش کی۔ لہٰذا مشرکین نے کسی کے ذریعے سے یہ کہہ کر بھیجا کہ مشرکین دوبارہ تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، مشرکین نے تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے دوبارہ ایک فوج تیار کر رکھی ہے۔ الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، صحابہ سے، مسلمانوں سے لوگوں نے کہا کہ تمہارے خلاف سارے لوگ جمع ہو چکے ہیں اور تمہارے اوپر وہ دوبارہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لہٰذا تم ان سے ڈر جاؤ، تم ان سے ہوشیار ہو جاؤ۔ تو مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ فزادہم ایمانا، ان کی اس دھمکی سے اور ان کی اس بات سے پریشان ہونے کے بجائے، ان کے اندر پریشانی آنے کے بجائے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔
ان کی ان دھمکیوں سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا اور انہوں نے کہا وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کارساز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بہترین کام بنانے والا ہے۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ توحید کی وجہ سے انسان مصیبتوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھبراتا نہیں ہے، بلکہ دین کے سلسلے میں آنے والی مصیبتوں پر، پریشانیوں پر صبر کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں ہمت ڈالتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو استقامت عطا کرتا ہے۔ آج ہم اگر اپنے دین کا جائزہ لیں، ہم اپنے مسلمانوں کا جائزہ لیں، تو مسلمانوں کی دینی حالت اتنی کمزور ہے، مسلمانوں کا عقیدہ اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ دین کے مسئلے میں اگر چھوٹی سی آزمائش آتی ہے، دین کے معاملے میں اگر چھوٹا سا مسئلہ درپیش ہوتا ہے، تو اس چھوٹی سی آزمائش کی وجہ سے لوگ اپنے دین سے پھر جاتے ہیں، لوگ اپنے دین سے ہاتھ دھونے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر جس آدمی کی زندگی میں توحید مضبوط ہوتی ہے، ایسا انسان دینی معاملات کے اندر آنے والی پریشانیوں پر صبر کرتا ہے، استقامت کے ساتھ رہتا ہے اور ثابت قدمی کے ساتھ رہتا ہے۔ توحید کی وجہ سے انسان کو ملنے والا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ جو اہل ایمان یا اہل توحید ہوتے ہیں، ان لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا۔ اہل توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا انعام اور اس کا فضل ہے کہ اہل توحید قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا نہیں سکتے، مخلد فی النار ہو نہیں سکتے۔ اگر کسی انسان کی زندگی میں توحید ہے، اس کا عقیدہ مضبوط ہے، توحید مضبوط ہے، مگر اس کی زندگی میں کچھ گناہ ہیں، اس کی زندگی میں کچھ غلطیاں ہیں، اس کی زندگی میں کچھ برے اعمال ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنی مشیت کے حساب سے ان کے گناہوں کی سزا دینے کے بعد ان کو دوبارہ جنت میں داخل کرے گا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، لوگوں کے لیے جنت اور جہنم کے فیصلے کر دیے جائیں گے، جنت والوں کو جنت میں، جہنم والوں کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آخر میں ایک اعلان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آواز لگائے گا، اخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من ایمان۔ جس کسی انسان کے سینے میں، جس کسی انسان کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، ایسے تمام انسانوں کو، ایسے تمام لوگوں کو جہنم سے آزاد کرو، جہنم سے نکال دو۔ جس آدمی کے سینے میں رتی برابر بھی ایمان ہے، ایسے تمام انسانوں کو اللہ تبارک و تعالی جہنم سے نکالے گا، پھر دوبارہ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو اہل توحید پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ توحید والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رکھے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نہ ایک دن ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ یہ بھی توحید کا بہت بڑا ثمرہ ہے۔ توحید کا ایک اور فائدہ، ایک اور اثر اس معاشرے کے اندر یا انسان کی زندگیوں کے اندر یہ ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر وعدہ کیا ہے کہ جب زمین کے اندر توحید کو عام کیا جائے گا اور انسان اپنی اپنی زندگیوں میں توحید کو مضبوط کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی بادشاہت اور زمین کی حکومت لوگوں کو عطا کرے گا۔ اگر مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ان کو حکومت حاصل ہو، ان کو پاور حاصل ہو اور ان کو بادشاہت حاصل ہو، تو اس کا بھی راستہ یہی توحید ہے۔ توحید میں خلل رکھ کے اور توحید کو مضبوط کیے بغیر اگر کوئی حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے، اگر کوئی اقتدار پر آنا چاہتا ہے، تو ایسے لوگوں کو اقتدار ملنے والا نہیں ہے۔ جیسا کہ کچھ جماعتیں ہیں جن کا مرکز اور جن کی توجہ یہی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس دنیا کے اندر، اس زمین کے اندر حکومت قائم کی جائے، اور اس حکومت کو قائم کرنے کے لیے توحید کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں، توحید کی تقاضوں کے اندر کمپرومائز کرتے ہیں۔ یہ حکومت حاصل کرنے کا طریقہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کے اندر استخلاف فی الارض کا، یا اس زمین کے اندر حکومت کا جو وعدہ کیا ہے، وہ اہل ایمان ہیں، اہل توحید ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا
وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. جو لوگ اہل ایمان ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ نیک عمل کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ کہ ہم ان کو اس زمین کی خلافت عطا کریں گے، اس زمین کے اندر ان کو اقتدار عطا کریں گے. كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے لوگوں کو اس زمین کے اندر پاور اور اقتدار عطا کیا تھا. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اس کی شرط یہ ہے کہ وہ میری عبادت کریں. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس شرط پر کہ وہ میری عبادت کریں اور میری عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. تو اس زمین کے اندر حکومت اگر کسی کو حاصل کرنا ہے، اس زمین کے اندر اقتدار کسی کو حاصل کرنا ہے، تو مسلمانوں کے لیے اس کا بھی واحد راستہ اور طریقہ یہی ہے کہ وہ اس زمین کے اندر پہلے توحید کو عام کریں، اللہ کے بندوں کے اندر پہلے توحید کی دعوت دیں، اس توحید کو پھیلائیں. اس توحید کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو حکومتیں عطا کرتا ہے اور اس زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اقتدار اور پاور عطا کرتا ہے. یہ توحید کے کچھ آثار تھے، یہ توحید کی کچھ برکتیں تھیں جو انسان کی انفرادی زندگی پر بھی اور انسان کی اجتماعی زندگی پر بھی آتی ہیں اس توحید کی وجہ سے. اور یہ توحید کتنی ضروری ہے اس کا تذکرہ میں نے اپنے خطبے کے آغاز میں کیا ہے، لہٰذا ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ توحید کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، توحید کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اس لیے کہ اسی کے اندر ہماری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اپنی زندگیوں میں عقید توحید کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توحید کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان چیزوں سے دور رکھے جو ہماری توحید اور عقیدے کے اندر خلل پیدا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا کے اندر باقی رکھے توحید کے ساتھ اور سنت کے ساتھ باقی رکھے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بما فیہ من الآیات والذکر الحکیم. انہ تعالی جواد کریم بر رحیم ورب حلیم.